یہ کہانی میں آپ کے لیے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کی ہر تھکن، پریشانی اور ہر الجھن کو دور کر سکوں۔ جیسے ہی آپ یہ کہانی سنیں گے، ہر لفظ آپ کو سکون کی ایک نرم لہر کی طرح محسوس ہوگا۔ آپ کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے گا اور آپ کی آنکھوں میں نیند کا نرم بوجھ آ جائے گا۔ یہ کہانی آپ کو نیند کی ایک پرسکون گلیوں میں لے جائے گی، جہاں ہر قدم کے ساتھ آپ کی تھکن اور اضطراب کم ہوتے جائیں گے اور آپ کی آنکھوں کے پپوٹے بند ہونے لگیں گے۔ جیسے ہی کہانی آگے بڑھے گی، آپ کا ذہن ساکت ہو جائے گا اور آپ کا جسم نیند کی گہری حالت میں چلا جائے گا۔ یہ سکون کی گلیاں آپ کو اپنے نرم حصار میں لے لیں گی اور آپ اس میں غرق ہو کر ایک گہری نیند کی حالت میں جا پہنچیں گے۔ اگر آپ نے ہماری کہانی سے وہ سکون پایا جو آپ کی تلاش تھی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارا چینل برہان وائس سٹوریز سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم ہر رات آپ کو سکون دینے والے بن سکیں۔ اب آنکھیں بند کر کے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آسمان پر بادلوں کا گہرا ہجوم تھا اور چاند کی ہلکی روشنی سیاہ گھنے درختوں کے درمیان کہیں کہیں جھلک رہی تھی۔ ایک پرانی دھیمی رفتار سے چلتی جیپ پتھریلی اور کچی سڑک پر لڑکھڑاتی ہوئی جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیپ میں 5 نوجوان سوار تھے۔ ان کے چہروں پر ہنسی تو تھی، مگر آنکھوں میں تھوڑی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک خاص جنگل کی تلاش میں تھے جس کا نام سن کر مقامی لوگ بھی کانپ اٹھتے تھے۔ چاند خور جنگل کہتے تھے کہ اس جنگل میں چاند نظر آنا بدشگونی کی علامت ہے۔ جو چاند کی روشنی میں وہاں داخل ہوتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے اور کچھ ایسا دیکھتا ہے جو انسانی آنکھیں سہ نہیں سکتی۔ جیپ جیسے ہی جنگل کے داخلی راستے پر پہنچی، ایک تیز جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ارد گرد مکمل خاموشی چھا گئی۔ درخت ساکت ہو گئے، ہوا تھم گئی اور ہر طرف ایک بدبو سی پھیل گئی، ایسی بو جو صرف پرانی بوسیدہ لاشوں سے آتی ہے۔ جیپ شاید رک گئی ہے، ایک دوست نے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سب نے ٹارچی نکالی اور چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک پرانی مٹی سے اٹی ہوئی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگے۔ درختوں کی شاخیں آپس میں جاڑ کر ایک چھت سی بنا چکی تھیں، جیسے جنگل انہیں اندر کھینچ رہا ہو۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک بڑے پتھر پر ایک لکڑی کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ مجسمے کی آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، منہ کھلا ہوا جیسے کوئی زور سے چیخ رہا ہو۔ مجسمے کے نیچے خون سے کچھ لکھا تھا، پیچھے مت دیکھنا ورنہ تم بھی وہی بن جاؤ گے۔ ایک دوست نے قہقہا لگایا، یہ سب ڈرانے کی چالیں ہیں، ہم کوئی بچے نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، اس کی چیخ فضا میں گونجی اور لمحے بھر میں وہ غائب ہو گیا۔ صرف اس کی ٹوپی اور زمین پر 3 لمبے ناخنوں کے نشان باقی رہ گئے۔ باقی 4 دوست ساکت کھڑے تھے، سانسیں دھیمی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اچانک درختوں میں حرکت ہوئی، ایک سایہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزرا، بالکل خاموشی سے۔ پھر ایک باریک سی آواز ابھری، جیسے کسی نے زور سے سانس لی ہو۔ وہ کچھ زیادہ عجیب ہے یہاں، ایک اور دوست بولا۔ اب وہ چاروں بھاگنے لگے، راستہ ڈھونڈتے ہوئے، مگر جنگل جیسے بدل رہا ہو۔ جو راستہ پیچھے رہ گیا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ درختوں پر انسانی ہاتھوں کی شکل کے نشان ابھر رہے تھے اور ان سے سرخ پانی ٹپک رہا تھا۔ اچانک ایک کھنڈر نما جھونپڑی نظر آئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے اندر کوئی بلاتا ہو۔ وہ 3 اب ہمت ہار چکے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ اندر دھواں تھا، ایک بدبو تھی اور فرش پر تعویذ، ہڈیاں اور خون سے بنی ہوئی لکیریں تھیں۔ جھونپڑی کے کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں سفید اور ہونٹ سلی ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی لکڑی کا مجسمہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب خون تیر رہا تھا۔ عورت نے ہلکی آواز میں کہا، تم نے پیچھے دیکھا، اب تمہاری آنکھیں جنگل کو دے دی گئیں۔ ایک دوست چیخ کر باہر کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی وہ دہلیز پار کر کے باہر نکلا، ایک سائے نے اسے اوپر اٹھا لیا اور وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ نہ چیخ نہ آواز، صرف ایک ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ باقی 2 پیچھے ہٹتے گئے۔ دیوار پر ایک آئینہ جھول رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس میں پڑی، انہوں نے خود کو نہیں بلکہ ایک جانور کی مانند مخلوق کو دیکھا جو ان کی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دروازہ کھلا، نیلے دھوئیں میں ایک لمبا بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ناک نہیں تھی، آنکھوں کی جگہ خالی غار تھے اور منصف ایک سیاہ گڑا تھا جو مسلسل حرکت میں تھا۔ وہ چلایا، موجی موجی واپس آؤ، تم سب موجی بن جاؤ۔ پھر روشنی غائب ہو گئی۔
درختوں نے جھونپڑی کو نگل لیا، زمین ہلنے لگی اور ساری کائنات جیسے سانس روک کر دیکھ رہی ہو۔ صبح کے وقت جب گاؤں کے چند لوگ لکڑیاں کاٹنے جنگل کے کنارے آئے تو وہاں صرف 6 مجسمے موجود تھے۔ 5 پر خون سے نام لکھے تھے، 6 پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں اور ہونٹوں پر ایک نئی شیطانی ہنسی ابھر رہی تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ موجی ابھی تک کسی نئے چہرے کی تلاش میں ہے، درختوں کے پیچھے سایوں کے بیچ سانس لیتا ہوا۔ جنگل کے حادثے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف یہی بات ہو رہی تھی۔ 5 نوجوان جو جنگل میں داخل ہوئے، ان کا نام و نشان تک نہ ملا، مگر جنگل کے کنارے 6 لکڑی کے مجسمے پائے گئے جن کی آنکھوں میں اب بھی زندگی کی جھلک تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے سب کو خبردار کیا کہ اب اس جنگل کا نام لینا بھی منع ہے، مگر ایک لڑکی جس کا بھائی ان لاپتہ نوجوانوں میں شامل تھا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ قسم کھا بیٹھی تھی، میں واپس جاؤں گی، اپنے بھائی کو لے کر آؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کا نام کسی کو یاد نہیں، کیونکہ جو چاند خور جنگل میں جاتا ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان سیاہ، چاند خون سے سرخ اور ہوائیں ایسی جیسے کسی نے رونے کی آواز دبا رکھی ہو۔ لڑکی نے ہاتھ میں مٹی کا دیا، گردن میں تعویذ اور دل میں بے خوف ارادہ لیے جنگل کا رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، درختوں نے ایک بار پھر حرکت کی۔ زمین دھیمی آواز میں کانپنے لگی جیسے کوئی بہت پرانا راکشس جاگ رہا ہو۔ چند قدم کے بعد وہی پگڈنڈی نظر آئی جہاں پہلا لکڑی کا مجسمہ رکھا تھا۔ اب اس کی آنکھیں غائب تھیں اور منہ بند جیسے کچھ نگل چکا ہو۔ نیچے زمین پر ایک کٹا ہوا جملہ خون سے لکھا تھا، واپسی اب ممکن نہیں۔ لڑکی نے خوف کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھتی گئی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ روشنی ختم ہو گئی، دیا بجھ گیا۔ پھر اچانک جھونپڑی نظر آئی، وہی جس کے اندر وہ بوڑھی عورت تھی، مگر اب جھونپڑی جل چکی تھی اور راکھ میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی۔ وہ آنکھ انسانی نہ تھی، وہ آنکھ کسی ایسے وجود کی تھی جو نہ زندہ ہے نہ مردہ۔ تو تم بھی آ گئی ہو، ایک سسکتی آواز ابھری۔ لڑکی نے چاروں طرف دیکھا، درختوں کے درمیان ایک سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ یہ اس کے بھائی کا سایہ تھا، مگر اس کا چہرہ نہ تھا۔ چلی جاؤ، تم بچ سکتی ہو، اس کے بھائی کے سائے نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں لے جانے آئی ہوں، لڑکی بولی۔ تبھی نیچے زمین پھٹی اور وہاں سے وہی سیاہ وجود نمودار ہوا۔ موجی، اب اس کا قد 10 فٹ تھا، ہاتھوں کی جگہ لمبے پنجے اور سینے پر ہر اس انسان کا نام کندہ تھا جو جنگل میں آیا اور لوٹ کر نہ گیا۔ موجی غرا، یہ جنگل میرے خون سے بنا ہے، ہر روح میرا ایندھن ہے، تم نے واپس آ کر میری بھوک جگائی ہے۔ لڑکی نے تعویذ کھولا مگر تعویذ جل گیا۔ تمہارے لیے کوئی دعا نہیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری آواز، تمہارا وجود، اب سب میرا ہے۔ موجی چلایا اور اندھیرا سب کچھ نگل گیا۔ صبح جنگل کے کنارے 7واں لکڑی کا مجسمہ ملا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ایک جلے ہوئے تعویذ کا ٹکڑا۔ مقامی لوگوں نے وہ مجسمہ کبھی نہ ہٹایا۔ آج بھی وہ 7 مجسمے جنگل کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہر رات جب چاند سرخ ہوتا ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کے لب ہلتے ہیں، مگر آواز صرف انہی کو سنائی دیتی ہے جو قریب ہوتے ہیں۔ ہم موجی کے ہیں، یاد رکھیں، خوف ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے آنے والی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل برہان وائس اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب میری حوصلہ افزائی کرے گا اور مجھے مزید کہانیاں بنانے کا جذبہ دے گا۔ اب آئیے اگلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام واجد تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن ایک دن اس کے دوستوں نے ایک قدیم سنسان قلعے کی طرف جانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ قلعہ گاؤں کے باہر ایک ایسی جگہ پر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں ایک خوفناک مخلوق اوزاکم ای رہتی ہے جو انسانوں کا خون چوس کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ہمیں اس جگہ نہیں جانا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہے، واجد نے کہا، لیکن اس کے دوستوں نے کہا کہ وہ صرف اس جگہ کا معائنہ کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تم فکر نہ کرو واجد، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے دوستوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ واجد کو یقین دلایا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچے، وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی خشکی اور سردی محسوس ہونے لگی۔
قلعے کے دروازے پر پہنچنے پر ان کے جسموں میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوفناک آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ واجد کا جسم لرزنے لگا اور اس کے دوستوں کے چہرے پر بھی خوف کا اثر تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ پھر اچانک ایک خوفناک سایہ زاکم کی شکل میں سامنے آیا۔ زاکم ایک خوفناک مخلوق تھی جس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں اور اس کے جسم پر سیاہ اثرات تھے۔ اس کے دانت اتنے تیز تھے کہ وہ کسی بھی انسان کی گردن میں گاڑ کر خون چوس سکتی تھی۔ اس کا جسم لمبا اور پتلا تھا اور اس کی ہنسی سن کر زمین بھی کانپتی تھی۔ تمہیں اپنے خون کا ذائقہ چکھا دوں گا، زاکم نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ زاکم نے فوراً ایک دوست کی گردن پر دانت گاڑ لیے اور اس کی جلد کی نیلاہٹ سے خون چوسنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت آئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ خون کی ایک دھار اس کی گردن سے بہتی ہوئی زمین پر پھیلنے لگی۔ خون کا رنگ ایک عجیب سا گہرا سرخ تھا جو خون کے ساتھ زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کا دوست کانپتے ہوئے تڑپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی جیسے وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہو۔ نہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، ایک دوست تیز آواز میں بولا اور خوف کے مارے فوراً وہاں سے دور بھاگ گئی۔ پھر دوسرے دوست بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے اور واجد خوف کے مارے اکیلا رہ گیا۔ زاکم نے پھر اپنی ہنسی گہری کی اور واجد کی طرف بڑھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ بھی واجد کا خون پینا چاہتا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، زاکم نے کہا اور وہ واجد کی طرف بڑھا۔ واجد کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ اس وقت اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی نظر میں صرف زاکم کی خوفناک شکل تھی اور اس کے دانت جو اس کی گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ واجد کا جسم لرز رہا تھا، وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن خوف کی وجہ سے اس کے قدم نہیں الفاٹے پا رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ قلعے کے ارد گرد جنگل کا سناٹا تھا اور خون کی بو ہوا میں گھوم رہی تھی۔ اس کے دل میں بے بسی تھی اور وہ صرف ایک ہی سوچ میں غرق تھا، کیا اب میں بچ پاؤں گا؟ اسی لمحے جب زاکم نے اپنی خوفناک شکل میں مزید قریب آنا شروع کیا، ایک بلند آواز سنائی دی، بس کرو۔ یہ آواز برہان کی تھی جو واجد کا بچپن کا دوست تھا اور ان کا رشتہ ایک ایسی دوستی پر مبنی تھا جس میں کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ برہان ہمیشہ واجد کے سخت ترین لمحوں میں اس کا ساتھی بن کر آیا تھا۔ دونوں کا رشتہ تھا، دوست کا رشتہ جس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنا تھا۔ برہان جو کہ جنات کے بارے میں اپنے دادا سے بہت کچھ جان چکا تھا، اس وقت تمام خوف اور خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے آیا۔ اس کا دل مضبوط تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس کا دادا جنات کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور برہان نے وہ سب کچھ سیکھا تھا۔ زاکم نے غصے سے کہا، تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم انسانوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تمہاری طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ برہان نے جرأت کے ساتھ جواب دیا، ہم تمہیں یہ دکھائیں گے کہ انسان کی طاقت تمہاری مخلوق سے بڑی ہے۔ برہان نے ایک زبردست جادوئی حملہ کیا اور اس کی طاقت سے زاکم کی تمام قوتیں ختم ہو گئیں۔ زاکم کی جسمانی قوت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ برہان نے زاکم کو جادو سے قید کر لیا اور اس کی ساری طاقت کو چھین لیا۔ اب تمہیں ہم سے اور تمہارے ظلم سے نجات مل گئی، برہان نے کہا اور واجد کی طرف بڑھا۔ واجد نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے مجھے بچا لیا برہان، تم واقعی بے خوف ہو اور تمہاری طاقت کا جواب نہیں۔ برہان نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو واجد، جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہم کبھی بھی تمہیں خوف کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ برہان جو کہ واجد کا بچپن کا دوست اور ہر مشکل میں اس کا ساتھی تھا، اس کی حفاظت کے لیے آیا اور اسے بچایا۔